و عامل اصلی ادامه سلطه بنی امیه و طولانی مدت تک بنو امیہ اور بنو عباس کے برسر اقتدار رہنے کی بنیادی وجہ اور حقیقی اسلامی حکومت کی تشکیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ باطل کلچر اور ثقافت تھی جو لوگوں کے ذہنوں پر غالب تھی، اور اب ائمہ طاہرین علیہم السلام چاہتے تھے کہ حقیقی اسلامی حکومت قائم ہو، علوی نظام کا نفاذ ہو، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اولین کار اینه که ذهنیت مردم را عوض کنه. امام کی پہلی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کی ذہنیت کو بدلیں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو نام نہاد اسلام مخالف کلچر رسوخ کر چکا تھا اسے ختم کریں اور اس کی جگہ حقیقی قرآن اور واقعی توحید پر مبنی اصلی اسلامی تمدن کو رائج کریں۔ یہ وہی ثقافتی جنگ ہے۔ فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی رو لہٰذا ثقافتی جنگ محض بیٹھ کر اسلامی احکام میں سے کسی چیز کو بغیر کسی خاص رخ یا خاص جہت کے بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ثقافتی جنگ اور مبارزہ نہیں ہے، بلکہ ثقافتی جنگ کا مطلب ہے ذہنیت کو بدلنے کی کوشش کرنا تاکہ الہی حکومت کی تشکیل کے لیے راہ ہموار ہو اور ظالم و جابر اور طاغوتی حکومت کا خاتمہ ہو۔ اور حضرت امام باقر علیہ السلام نے اس مہم کا آغاز کیا۔ باقر علم الاولین، باقر علم الاولین یعنی یہی کہ آپ قرآنی حقائق اور اسلامی علوم کو وسعت دینے والے تھے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن کے حقائق بیان فرمائے، اور یہی وجہ ہے جس کی بھی امام باقر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی وہ کسی سے وابستہ نہ رہتا، کسی کا پابند نہ رہتا اور کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا تھا، اور حکومت کے تئیں اس کی سوچ بدل جاتی تھی۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے افراد جن میں سے زیادہ تر کا تعلق معاشرے کے درمیانی طبقے سے تھا، مکتب اہل بیت علیہم السلام اور مکتب امامت میں شامل ہوئے، جسے عرف عام میں تشیع کہا جاتا ہے۔ تشیع کا مطلب ہے کلام الہی کی حقیقی سربلندی اور قرآنی تعلیمات کی ترویج کے لیے مکتب اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے حقیقی اسلامی حکومت قائم کرنا۔ جس نے بھی امام باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ نے اس سے گفتگو کی تو یکسر اس کی ذہنیت اور فکر بدل گئی۔ یہ امام باقر علیہ السلام کا بہت ہی اہم اور بنیادی کام تھا۔